وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آل محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على قبر محمد في القبور نور محمد في الأنوار اللهم صل على قدم محمد في الأقدام یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ان ربی إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض
انی حفیظ علیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں. خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں. اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں. اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں. وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے. وہ چاہے تو بدل ڈالے چخا کو گلستانوں میں. خدا موجود گلشن میں، خدا موجود ویرانوں میں. گداؤں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے. گداؤں کو وہ بادشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے. نہیں آتی کمی کچھ بھی میرے مالک کے خزانوں میں. نہیں آتی کمی کچھ بھی میرے رب کے خزانوں میں. اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں. لگے طائف
لگے طائف کی گلیوں میں نبی پاک کو پتھر، لگے طائف کی گلیوں میں نبی پاک کو پتھر، چھپی ہے بے نیازی اس کے افسانوں میں، چھپی ہے بے نیازی اس کے کتنے افسانوں میں، سرا سے وہ سریا تک، زمین سے وہ فرش تک، سرا سے وہ سریا تک، فرش سے عرش تک، وہ ازل سے ہے، ازل سے ہے، رہے گا تا ابد وہ سب زمانوں میں، ازل سے ہے ابد تک رہے گا وہ سب زمانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا سب کا، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل کاموں میں، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل بھی کاموں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، نظر آتا ہے احمد وہ کفر کے دیوان خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، معزز سامعین معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 6-7 جمعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام دے حالات اور واقعات مختصر انداز نال اور ترتیب دے نال عرض کیتے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ مصر دا بادشاہ جس دا نام سی ریان ابن ولید، وہ ایک مرتبہ اپنے محل دے اندر محو خواب ہے، یعنی ستا پیا ہے،
کہ رات نو انہوں ایک خواب نظر آیا. خواب کی کہ 7 موٹیاں گاواں او 7 پتلیاں گاواں نو کھا رہی نے. اور 7 خوشے گندم دے سر سبز و شاداب ہرے بھرے ترو تازہ تے 7 خوشے نے جڑے خشک نے سکے پے نے. یہ رات نو بادشاہ نے خواب دیکھیا. صبح اٹھیا تے بڑا پریشان ہے بھی یہ مطلب پتہ نہیں کی ہے، یہ تعبیر کی ہے. اسے پریشانی دے وچ انہیں ناشتہ بھی نہیں کیتا. اسی طرح اپنے شاہی دربار دے اندر پہنچیا. شاہی تخت تے بیٹھا ہے، سامنے وزیر مشیر بیٹھے. انہوں نے جدو بادشاہ دے چہرے وال ویکھیا بھی اج شادمانی نہیں بلکہ بڑی پریشانی ہے. اج بادشاہ دے چہرے تے کوئی پریشانی دے اثرات نہیں. انہاں وزیراں نے پوچھیا بادشاہ سلامت کی گل ہے، اج پریشان ہو، تھوڑے چہرے تے کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی رونق نہیں. پہلے تے ماشاءاللہ جدو بھی آندے سو تھوڑے چہرے تے بڑیاں رونقاں ہوندیاں سن، بڑیاں مسکراہٹاں ہوندیاں سن، اج کیڑی پریشانی لگ گئی؟ کہ ریان ابن ولید جڑا مصر دا بادشاہ سی، وہ اپنے وزیراں نو کہندا ہے بھی گل ہے کہ راتی مینوں ایک خواب آیا، اس خواب نے مینوں پریشان کر دیتا ہے. اس خواب نے میرے چہرے تو مسکراہٹاں ختم کر دیتیاں. اس خواب دی وجہ نال چونکہ مینوں تعبیر دا پتہ نہیں، او دے مطلب دا نہیں پتا، مقصد دا نہیں پتا، کہ میں بڑا پریشان ہوں. وزیراں نے مشورہ دیتا جی یہ دے اندر پریشانی دی کیڑی گل ہے؟ دیکھو نا اپنے ملک دے اندر خواباں دی تعبیر دسن والے پہلی آسمانی کتاباں دے عالم نجومی بڑے موجود نے. انہاں نو بلاؤ، انہاں نو اپنا خواب سناؤ تے انہاں دے کولوں تعبیر پوچھ لو. بادشاہ نے حکم دے چھڑیا کہ جننے نجومی نے وہ سارے دے سارے جمع ہو جاؤ. جمع ہو گئے. بادشاہ نے اپنا خواب انہاں دے سامنے رکھیا بھی میں راتی خواب دے اندر ویکھیا ہے 7 موٹیاں گاواں پتلیاں گاواں نو کھا رہیاں نے اور 7 گندم دے خشک خوشے نے تے 7 خوشے سر سبز و شاداب نے. انہاں نجومیاں نے جدو خواب سنیا اپنیاں کتاباں ویکھیاں پر انہاں نو یہ دی تعبیر سمجھ نہ آئی. کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک تعبیر سانو سمجھ نہیں آ رہی، لہذا ساڈے ہاتھ کھڑے نے. تے بادشاہ دے کول ہی او ساقی کھڑا سی جس نے یوسف علیہ السلام دے کولوں ایک جھوٹا خواب بنا کے تے تعبیر پوچھی سی جیل دے اندر. حالانکہ اس واقعہ نو 7 سال گزر گئے.
7 سالاں تو بعد اس ساقی نو یوسف علیہ السلام دا خیال آ گیا. کہنے لگیا بادشاہ سلامت اپنی جیل دے اندر ایک قیدی ہے، علم و عرفان دا مجسمہ، حسن و جمال دا پیکر، نورانی چہرہ. جے مینوں اجازت دو تے میں اوتھے جا کے اس قیدی کولوں خواب دی تعبیر پوچھ کے آنا. بادشاہ نے اجازت دے چھڈی. ساقی جیل وچ آیا تے آ کے یوسف علیہ السلام دی خدمت دی اندر عرض کرتا ہے کہ حضرت جی اے خواب ہے دی تعبیر کی ہے. ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ملامت نہیں کیتی بھی تو تے پہلے بھی ایک جھوٹا خواب مینوں دس کے تے میرے کول دی تعبیر پوچھی سی، یعنی او دا دل نہیں دکھایا. آپ نے فوراً او دی تعبیر دسی بھی اے دی تعبیر اے ہے کہ بادشاہ دے اس دور دے اندر 7 سال خوب بارش ہوئے گی، فصلاں بہت زیادہ ہون گیاں اور غلے دی فراوانی ہوئے گی، تے پھر 7 سال دے اندر خشک سالی دا دور ہے، یعنی بارشاں نہیں ہون گیاں، فصلاں نہیں ہون گیاں، ہر پاسے بدحالی تے ویرانی ہوئے گی. تے اے دی تدبیر بھی ہے. او ساقی جلدی جلدی بادشاہ دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کردا ہے جناب میں دی تعبیر پتہ کر کے آ گیا ہاں. اس خواب دی تعبیر اے ہے کہ 7 سال خوشحالی دے ہون گے، پھر 7 سال بدحالی دے ہون گے. بادشاہ نے جدو اے تعبیر سنی تے یوسف علیہ السلام دی قدر اور منزلت او دے دل وچ بیٹھ گئی کہ یار او تے بہت بڑا کوئی عالم ہے، او تے بہت اچھی شخصیت ہے جن نے میرے خواب دی تعبیر دسی. حالانکہ بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے پہلیاں کتاباں دا علم رکھن والے وہ میرے خواب دی تعبیر نہیں دس سکے. بادشاہ نے آرڈر دے چھڈیا جلدی کرو ایو جا قیدی جیل وچ رہے، اے مینوں وارا نہیں کھاندا، انہوں جلدی جلدی رہا کر کے تے میرے کو لے کے آؤ. یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر اوتھوں دے وزیر مشیر شاہی سواریاں لے کے پہنچے کہ جناب تھوڑی رہائی دے آرڈر آ گئے نے. ہوں ساڈے جہا کوئی ہوندا تے اسی تے کوئی گل کرنی نہیں سی، جلدی جلدی باہر آنا سی، لیکن وہ اللہ دے پیغمبر سی. فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ نو کہہ دیو میں اس ویلے تک جیل تو قدم نہیں رکھاں گا جب تک میرے مقدمے دا فیصلہ نہیں ہو جاندا، جدوں تک تحقیق نہیں ہو جاندی میں باہر نہیں آواں گا. وزیراں نے جا کے بادشاہ نو آکھیا جی وہ جڑا قیدی ہے نا وہ کہندا میں ایویں باہر نہیں آنا، جس معاملے دے اندر مینوں جیل دے اندر بھیجیا گیا پہلے تحقیق کرو. ہن اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ نے انہاں عورتوں بھی بلایا جنہاں نے حضرت یوسف دے حسن و جمال نو ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے سن، تے زلیخا نو بھی بلا لیا کیونکہ عزیز مصر اس بادشاہ دے متحد سی، خصوصی وزیر سی یعنی بادشاہ دا. بادشاہ کہنے لگیا دسو یوسف علیہ السلام دے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ ساریاں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے وما ابرئ نفسی،
اے بادشاہ سلامت، اللہ دی قسم ہے اسی یوسف علیہ السلام دے اندر کوئی برائی نہیں ویکھی۔ یوسف دا دامن، یوسف دا کردار اس طرح سفید تے اس طرح چٹا ہے، انہاں تے مجھ دا دودھ بھی سفید نہیں ہوندا جنہ یوسف علیہ السلام دا دامن سفید ہے، او دے اندر کوئی برائی نہیں۔ اسی طرح زلیخا بھی کہن لگی میں خود انہوں اپنے وال راغب کیتا سی، او دا تے قصور نہیں، او دے پاک دامن ہے، او تے سچا ہے، او ایسا سچا، او دیاں زلفاں بھی سچ نے، او دیاں پلکاں بھی سچ، او دا چہرہ بھی سچ، او دے ہاتھ بھی سچ، او دا سینہ بھی سچ، او دا ظاہر بھی سچ، او دا باطن بھی سچ۔ اور زلیخا آپ کہندی ہے میں یوسف علیہ السلام نو اپنے کول بڑے سالاں تک رکھیا ہے، اللہ دی قسم ہے یوسف سر تو لے کے پیراں دے ناخناں تک سچ ہی سچ ہے۔ انہو لامن الصادقین۔ جدوں بادشاہ نے تحقیق مکمل کر لئی تے ہن بادشاہ نے اپنے وزیراں نو حکم دیتا، کہے شاہ وزیراں تائی، آکھے شاہ وزیراں تائی، یوسف نو لے آؤ جلدی جیل چو کڈ کے اونوں تے میرے تک پہنچاؤ۔ بادشاہ دا آرڈر ہو گیا۔ روایات دے اندر آندا ہے وزیراں تے مشیراں نے شاہی سواریاں بھی لے لیاں، ریشمی لباس بھی لے لیا، ایک بہترین تاج حضرت یوسف دے سر تے سجان واسطے او تاج بھی نال لے لیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جا کے کہندے نے اے یوسف ساڈے بادشاہ نے تحقیق مکمل کر لئیے، تحقیق تو بعد ثابت اے ہویا جے او زلیخا جھوٹی ہے تے تسی سچے ہو، ہن تے رہا ہو جاؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا نہیں نہیں، میں اس ویلے تک اپنا قدم جیل چو باہر نہیں رکھاں گا جدوں تک اے جننے جیل دے اندر قیدی نے سارے نو رہا نہیں کر دیتا جاندا۔ انہوں وفا کہندے نے اپنے ساتھیاں نال اپنے دوستاں نال انج وفا کرنی چاہیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعات ایک ایک لفظ سانو سبق دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں یہ گل آکھی تے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام دی وجہ دے نال تمام قیدیاں نو رہا کر دیتا۔ ان قیدی بھی انج تے باہر نہیں نہ نکلے، وہ باہر نکل کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت یوسف دا انتظار کرنے لگ پے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیتا، ریشمی لباس جڑا خصوصی طور تے بادشاہ نے تیار کیتا سی اس بادشاہ نو پہنایا، اور ایک بہترین زرین تاج حضرت یوسف دے سر تے سجایا، شاہی سواریاں تے سوار کرایا۔ اے شاہی سواریاں چل پئیاں اور جننے قیدی سن سارے دے سارے پیچھے خوشیاں کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام جلوس دی شکل دے اندر جا رہے نے۔ ادھروں مصر والیاں نو پتہ چلیا، سارے مصر دے لوگ وہ بھی گھراں چوں نکل کے تے باہر آ گئے نے۔ جب ایک پاسے سارے دے سارے درمیان دے اندر یوسف علیہ السلام دی سواری جا رہی ہے، کچھ مصر والے ایس پاسے کچھ ایس پاسے، سارے دے سارے حضرت یوسف دا استقبال کر رہے نے تے یوسف علیہ السلام دے حق دے اندر نعرے لا رہے نے۔ سارے دے سارے کہندے نے اے یوسف اج پتہ چل گیا تو سچا، تیرا ماں پیو سچا تے سچا ہے کل گھرانہ، تو عادل، تیرا ماں پیو عادل تے عادل کل گھرانہ۔ حضرت
یوسف علیہ السلام بڑے وقار دے نال، بڑے اعزاز دے نال، بڑے پروٹوکول دے نال شاہی سواری تے سوار ہو کے ایک جلوس دی شکل دے اندر بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے تے بادشاہ نو جاندیاں سار کہندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ چونکہ عربی سی، ہن بادشاہ نو تے عربی نہیں آندی سی، کہنے لگا یوسف اے کیڑی زبان ہے، حالانکہ مینوں 70 بولیاں آندیاں نے۔ بادشاہ کہنے لگا یوسف علیہ السلام نو مینوں 70 زباناں تے عبور ہے، پر اے بولی اج تک میں نہیں سنی، اے کیڑی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اوہیو زبان ہے جڑی جنت دے اندر جنتیاں دی زبان ہوے گی، ایو زبان ہے جڑی میرے تمام انبیاء دی زبان سی، اور ایو زبان ہے کہ اسے زبان دے اندر قبر دے اندر بھی سوال و جواب ہون گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور بولی دے اندر بادشاہ نو سلام آکھیا، بادشاہ پھر بھی نہ سمجھ سکیا بھی یہ پتہ نہیں یہ کیڑی بولی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یوسف اے کیڑی بولی ہے؟ اکھے اے ساڈے کنعان جڑا ساڈا علاقہ ہے اتھوں دی بولی ہے، ساڈے وطن دی بولی ہے۔ ہن بادشاہ جس زبان دے اندر بھی گفتگو کرے حضرت یوسف علیہ السلام اسی زبان دے اندر انہوں جواب دے من، یعنی بادشاہ نو 70 زباناں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے 72 زباناں دا علم عطا فرمایا۔ ہن اندازہ لاؤ حضرت یوسف علیہ السلام دا اینا علم کہ اللہ پاک نے 70 زباناں دا علم عطا فرمایا، تے ساڈے نبی دے علم دا کی حال ہوئے گا کہ جس نبی دے صدقے اللہ پاک نے حضرت یوسف نو حسن و جمال عطا فرمایا، اس نبی دے علم دا کی حال ہوئے گا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے سارے نبیاں دا علم ایک پاسے، پر میرے مصطفیٰ دے نبوت والے علم دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علم نبوت، پر ایک گل یاد رکھو علم نبوت ہور چیز ہے تے علم غیب ہور چیز ہے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو علم نبوت اتنا عطا فرمایا کہ کوئی نبی اس علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا سی۔ تے بادشاہ دے دل وچ حضرت یوسف علیہ السلام دی قدر و منزلت محبت ہور زیادہ بیٹھ گئی۔ تے بادشاہ کہنے لگیا اے یوسف اے جڑا مینوں خواب آیا سی تسی یہ دی تعبیر دسیے کہ 7 سال خوشحالی دے آن گے تے 7 سال بدحالی دے آن گے، پر مینوں ہن دس یہ دی تدبیر کیے، اے ہن پھر کس انداز دے نال اس سال گزاراں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر دا ایک کوئی طریقہ ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ اپنی بادشاہ دے جننے خزانے نے وہ میرے سپرد کر، میرے حوالے کر، کیونکہ میں اپنی تدبیر تے اپنی حکمت دے نال میں سارے جتنا غلہ ہوئے گا وہ انہوں اسی طرح تقسیم کراں گا۔ تے بادشاہ نے ہن اگلے دن آرڈر دے چھڈیا بھی ایک ہیرے تے جواہرات دے نال جڑیا ہویا تخت تیار کیتا جائے۔ تخت تیار ہو گیا، 30 گز لمبا تے 10 گز چوڑا، اور اس تخت تے پھر ایک سونے دی کرسی رکھی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اس کرسی تے بٹھایا گیا، اور سارا مجمع موجود ہے تے اس بادشاہ نے مجمع دی موجودگی دے اندر اپنا شاہی بادشاہت والا تاج اپنے سر تو اتار کے حضرت یوسف علیہ السلام تے سر تے سجا دیا، اور کمر دے نال ایک شاہی تلوار بنی ہوندی سی،
اس بادشاہ تو علاوہ وہ تلوار ہو جی کوئی نہیں بنتا سی، انہیں کمر چو تلوار کڈی تے حضرت یوسف علیہ السلام دی کمر دے نال بن دیتی۔ اس واسطے کہندے نے نا، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ قادر کون؟ قادر کون بھئی؟ عبد القادر ہے، قادر نہیں، قادر صرف اللہ ہے۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو یوسف کو، وہ چاہے تو یوسف کو مصر کی شاہی عطا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں تنے تنہا سارے مصر دے بادشاہ بن گئے، تے بادشاہ نے وہ جڑا سی نا عزیز مصر، انہوں پتہ چل گیا بھی انہیں حضرت یوسف نو تے بے قصور جیل دے اندر پھسایا سی، اس نو عہدے تو معزول کر دیتا، تے بادشاہ بھی سارے کماں تو فارغ ہو کے اپنے گھر چلا گیا۔ تے جڑی زلیخا سی وہ تے حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر رو رو کے ویسی اکھاں اودیاں ضائع ہو گئیاں، جوانی بھی ختم ہو گئی، حسن و جمال بھی ختم ہو گیا۔ ایک جنگل دے اندر جا کے انہیں ایک چگی بنائی، اوتھے رہ کے اللہ اللہ کرنے لگ پئی، کیونکہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سی ادوں انہیں اسلام بھی قبول کر لیا سی۔ انہوں پتہ چل گیا کہ رب تے وہ ہے نا کہ جڑا بادشاہاں نو تختہ تو بھی سٹ دے وے، تے رب وہ ہے کہ جڑا غلاماں نو جیل چو کڈ کے اون دے سر تے شاہی تاج سجا دے وے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنے تنہا جیل، پورے بادشاہ پورے مصر دے بادشاہ بن گئے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام دی سواری، شاہی سواری، وزیر بھی نال، مشیر بھی نال، آپ دے خادم تے نوکر چاکر بھی نال نے، اے چلدیاں اس جگہ تو گزرے جتھے زلیخا نے اپنی چگی بنائی ہوئی سی۔ زلیخا نو بھی پتہ چل گیا کہ اج یوسف دی سواری آ رہی ہے، اور کسی نے لکھا نا کہ خوشبوئے یوسف جد پہنچی جگی وچ، خوشبوئے یوسف، کیونکہ ہر نبی خوشبودار ہوندا ہے، ہر نبی حسن و جمال دا پیکر بھی ہوندا ہے تے خوشبوواں دا مجسمہ بھی ہوندا ہے۔ خوشبوئے یوسف جد پہنچی جگی وچ تے زلیخا چھم چھم روئی، خوشبوئے یوسف جد پہنچی جگی وچ تے زلیخا چھم چھم روئی، نکل کے باہر جھگی اپنی وچوں تے راہ مل کے کھلوئی، تے راہ مل کے کھلو کے پھر انہیں ایک جملہ بولیا کہ سبحان من جعل الملوک عبیدا، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیت، سبحان من جعل العبید ملوکا بالصبر۔ اللہ کنیاں شاناں والا، رب کنیاں عظمتاں والا، او چاہے تے بادشاہاں نو بادشاہ تو ہٹا دے وے انہاں دیاں نافرمانیاں دی وجہ دے نال، تے رب تے انیاں شاناں والا، انیاں عظمتاں والا، او چاہے تے غلاماں دے سر تے بادشاہی دا تاج سجاوے انہاں دے صبر دی وجہ نال،
کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت اچھی دولت ہے، اور سارے دین دا خلاصہ ہی صبر ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین، او کائنات والے جنہ تہاڈا صبر ہوئے گا میرا اجر بھی اتنا ہی زیادہ اچا ہوئے گا۔ خوشبو یوسف جد پہنچی جھگی وچ تے زلیخا چھم چھم روئی، نکل کے باہر اپنی جھگی وچوں تے راہ مل کے کھلوئی، تعریف کر دی رب دی جدو تکی یوسف دی شاہی، سبحان اللہ و میرے مولا، سبحان اللہ و میرے مولا، تیری کنی بے پرواہی۔ اللہ دیاں بے پروائیاں، اے رب رب ہی جاندا ہے، او دیاں بے پروائیاں نو ہور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شاہانوں او تختوں سوٹے تے دیوے پھر انہاں نو پریشانی، غلاماں دے سر تاج سجا کے، او غلاماں دے سر تاج سجا کے، غلاماں دے سر تاج سجا کے تے دیوے تخت سلطانی۔ جدوں اے جملہ حضرت یوسف نے سنیا تے دل وچ کھب گیا، سواری روکی، اپنے خادم نو بلایا، حضرت یوسف نو نہیں پتا سی بھی یہی زلیخا وا، اپنے خادم نو لے جا، اے جڑی ضعیفہ کھلوتی ہے نا، ضعیف العمر عورت، اے جڑی اکھاں تو نہ بینی ہے، اینو جا کے پوچھو تیری کی ضرورت ہے، تیری کیڑی مشکل ہے، جڑی تیری ضرورت ہوئے گی میں حل کراں گا۔ خادم نے جا کے جدو اینی گل آکھی تے او کہن لگی میری ضرورت نو، میری حاجت نو سوائے یوسف تو ہور کوئی پورا نہیں کر سکتا، میری ضرورت نو صرف یوسف ہی پورا کر سکتا ہے۔ خادم نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت عرض کی تھی، او ضعیفہ تے کہندی ہے جی میری ضرورت نو یوسف تو بغیر کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا انج کرو، اس ضعیفہ نو میرے شاہی محل دے ایک کمرہ ہے اوتھے بٹھاؤ، میں فلاں جگہ تو ہو کے آنا پھر میں دی گل سناں گا۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقام تو ہو کے جدو شاہی محل وچ پہنچے، اپنا شاہی لباس اتاریا، گھر دا لباس پایا، کھانا کھادا، کھانا کھان تو بعد اللہ دے ذکر وچ مصروف ہو گئے، تے پھر اس مائی دا خیال آ گیا، اپنے خادم نو کہندے نے جاؤ اس مائی نو پھر پوچھ کے آ بھی تیری کی ضرورت ہے، کیڑی تیری حاجت ہے، کیڑی مشکل ہے سی پوری کر دینے۔ تے مائی نے پھر وہی جواب دیتا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اچھا جاؤ لے کے آؤ، اے لاٹھی ٹیک دے لاٹھی دے سہارے نال چل دی حضرت یوسف دے کول آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا مائی سب تو پہلے تے مینوں او جملہ سنا جڑا تو اس وقت اپنی جھگی دے سامنے مینوں سنایا سی، او جملہ سنا۔ تے مائی نے پھر وہی گل سنائی کہ سبحان من جعل الملوک عبیدن، سبحان من جعل العبید ملوکا بالصبر، پاک ہے او ذات، عظمت والی او ذات، شانہ والی او ذات کہ جیڑی ذات غلاماں دے سر تے بادشاہ دا تاج سجا دے وے، تے پاک ہے او ذات جیڑی بادشاہاں نو تخت تو تھلے لا کے تے انہاں نو پریشانی دے اندر مبتلا کر دے وے۔ عزت دا مالک بھی او تے ذلت دا مالک بھی او۔ جدوں نے گل سنائی ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھیا کی نام ہے تیرا، تو کتھوں آئی؟
کی نام ہے تیرا تو کتوں آئی تے ضرورت تیری کہ آئی مینو دس کی دکھ ہے تیرا مینو دس کی دکھ ہے تیرا تے کی مشکل وچ تو آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا دس تیرا نام کی ہے کتھوں آئی ہے تے تینوں کی ضرورت ہے کیڑی تیری حاجت ہے کیڑی تیری مشکل ہے کیڑا تیرا دکھ ہے۔ جدوں انہیں ایک گل سنی تے زلیخا ہی بے ہوش ہو گئی سن کے بھی انہوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ میں کون ہاں۔ اور شاعر نے لکھا ہے گل سنی جد زلیخا گل سنی بے ہوشی آئی تد زلیخا تائی گل سنی تے بے ہوشی آئی تد زلیخا تائی ہوش آئی تے زلیخا کہندی یوسف مینوں بھول نہ جاویں اے یوسف تو کہنا ہے میں کون ہاں میں تے اوہیو ہاں خواب دے اندر میں تیری شکل ویکھی کئی سالاں تک میں تیرے عشق دے اندر تڑپ دی رہی پھر تیری یاد وچ میں اینا روئی رو رو کے میریاں اکھاں دے آنسو بھی مک گئے پھر میں اینا روئی میریاں اکھاں دیاں رطوبتاں بھی ختم ہو گئیاں پھر میں اینا روئی میریاں اکھاں دا نور بھی ختم ہو گیا میری نظر بھی ختم ہو گئی اے یوسف تو کہنا ہے تو کون ہے میں تے اوہاں تیری یاد دے اندر میں انی بے قرار تے بے تاب رہیاں میرا حسن بھی ختم ہو گیا میرا جمال بھی ختم ہو گیا میری جوانی بھی ختم ہو گئی ان میرے تے ضعیفی آ گئی ہے۔ حضرت یوسف نے جدو ایک گل سنی تے پچھلا زمانہ یاد آ گیا تو پھر فرمایا اچھا اے زلیخا دس تیری ضرورت کی ہے حاجت کی ہے۔ زلیخا کہنے لگی کہ میریاں 3 ضرورتاں نے مینوں پتہ ہے تسی مستجاب الدعوات ہو جڑی دعا منگدے ہو اللہ قبول کر لیندہ ہے میری پہلی درخواست ہے کہ میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میریاں اکھاں دے اندر نور عطا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی اللہ پاک نے اکھاں دے اندر نور عطا کر دیتا۔ اللہ تے ہر چیز دے قادر ہے نا جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر کہنے لگی میرے واسطے دعا منگو اللہ پاک اے میری ضعیفی نو دور کر دے وے اے بڑھاپے نو دور کر دے وے تے پہلے والا حسن و جمال اللہ پاک میں نو عطا کر دے وے پہلے والی جوانی مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی پھر کہہ دی ہن میری تیسری حاجت ہے کہ میرے نال نکاح کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک گل سنی تے خاموش ہو گئے نیوی پا لئی۔ تفسیر مظہری دے اندر تفسیر روح البیان دے اندر لکھا ہے کہ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام آئے آ کے کہندے نے کہ اے یوسف بخیلی نہ کر ادھ نال نکاح کر اس واسطے کہ ان تیرے عشق دے اندر تیری یاد دے اندر ساری جوانی گزار چھڈی ہے۔ میں اس مسئلے دے اندر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اندر بھی اختلاف ہے بعض علماء نے اختلاف بھی کیتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نکاح ہویا بعض نے کہ نکاح نہیں ہویا۔ بہرحال نکاح ہو گیا کیونکہ اکثر علماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر البیان کے اندر بھی لکھا ہے اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے ایک تفسیر عثمانی انہوں اندر بھی یہ چیز لکھی ہے۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کر رہے ہیں تے انہاں دے دور دے اندر جڑے پہلے 7 سال سی نا خوب بارش ہوئی خوب فصلیں ہوئیاں اور غلہ توقع تو زیادہ پہلے تو زیادہ بہت زیادہ ہویا۔ ان حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑی کنک 7 سالاں دے اندر کھانی سی وہ تے کھا لی باقی جڑی گندم سی وہ خوشیاں دے اندر بچا کے تے اپنے گلیاں دے اندر جمع کر کے رکھ لی۔
ہن اس قحط پورے مصر دے اندر پھیل گیا، لوکاں دے کول دانے مک گئے۔ ہن پہلے سال جب لوکاں کول دانے مک گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیتا بھئی جنوں جنی ضرورت ہے نہ آؤ تے گلا میرے کولوں خرید دے جاؤ۔ پہلے سال دے اندر لوگ اپنے اپنی پونجی جو کسے کول سرمایہ سی دولت درم و دینار لے کے آ رہے نے، غلہ خریدتے جا رہے نے۔ دوسرا سال آیا تو لوکاں دے کولوں پیسے بھی مک گئے۔ دوسرے سال لوکاں نے گھر دے اندر جننے زیورات ہیرے جواہرات پیسے وہ لے کے آ رہے، غلہ خریدتے جا رہے نے۔ تیسرا سال آیا تو وہ بھی مک گئے۔ پھر لوگ اپنے اپنے غلام تے اپنی اپنی باندیاں لے کے آ رہے ہیں، حضرت یوسف دے حوالے کر کے تے اپنے اپنے سامنے غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر چوتھا سال آیا، اپنے مال ڈنگر اس دور دے اندر گاواں جو کچھ بھی سی وہ سب کچھ لیا کے حضرت یوسف دے سپرد کر دیتا، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ سال بھی آیا کہ اپنے بال بچے جننے انہوں دے کول سے سارے انہوں نے ویچے تے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر وہ سال بھی آ گیا کہ انہوں کو وہ چیزاں بھی مک گئیں، پھر انہوں نے اپنے آپ حضرت یوسف علیہ السلام دے یہاں فروخت کر دیتا۔ مصر والیاں دا بیان سی، اللہ دی قسم اج تک اسی ایسا بادشاہ نہیں ویکھیا کہ جڑا مصر دی اپنی رعایا دی ہر چیز دا ہی مالک بن گیا ہوئے۔ حتیٰ کہ وہ جڑا اتھوں دا بادشاہ ریحان ابن ولید وہ بھی حضرت یوسف دا غلام بن گیا۔ ان حضرت یوسف تے اللہ دے نبی سننا، انہوں نے بادشاہ ریحان ابن ولید نو بلا کے آکھیا جی دسو ہن کی مشورہ ہے تھوڑا، اے سارے دے سارے تے ساڈے غلام کی کرنا چاہیے؟ بادشاہ کہنے لگے جی جو تھوڑی مرضی ہے تسی اوہیو کرو، میں تے آپ تھوڑا غلام ہے۔ تے حضرت یوسف نے اعلان کر دیتا کہ کل نو فلانے چوک دے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوئے گا، سارے مصر والے اس میدان دے اندر پہنچ جان۔ صبح ہوئی، لوکاں نے بڑی بے قراری تے بے تابی دے نال رات گزاری۔ صبح ہوئی تے لوگ اس میدان دے اندر جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج تے آئے تے آ کے انہوں نے اعلان کر دیتا، اوے لوگو اج تو بعد اے سارے چیزاں نو میں رہا کر داواں، تھانوں بھی رہائی دے چھڑیے، اپنا اپنا مال بھی لے جاؤ، اپنے اپنے بچے بھی لے جاؤ، اپنا اپنا مال ڈنگر بھی لے جاؤ۔ اگر کسے دی پونجی دے کسے دے پیسے نے وہ جڑا منشی میں رکھیا ہویا ہے وہ دے کولوں پوچھ کے تے انہوں دس کے اپنی نشانیاں وہ دے کولوں لے جاؤ۔ تے فرمایا میں بندہ اس خالق دا، ٹھیک ہے وقتی طور پہ اللہ نے مینوں بادشاہ بنایا لیکن ہے تو میں بندہ مودا، میں بندہ اس خالق دا وہ جس دی خلقت ساری، میں بندہ اس خالق دا وہ جس دی خلقت ساری۔ جاؤ جاؤ اپنے گھراں وچ، جاؤ جاؤ اپنے، تسی نہ کتے اٹھ کے ٹر پہ جاؤ جی مولوی صاحب کہنے جاؤ اپنے گھراں تے، تھوڑی عادت ہی ہے نا کہ سلام پھیریا تے اٹھ کے انج بھج دیو جی میں گلیل نو ویکھ کے کان ہسدا ہوندا ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہو سلام پھیر کے سنتاں پڑھ کے جاؤ، یہ نہ سمجھا اگر بھی غرائی ہوندی پئی ہے تے سانوں غرائی دا وقت پی گیا، نہیں، یہ غرائی دی توفیق تے رب نے انہوں دینی ہے نا جہدے تے رب راضی ہوئے گا۔ مسجد دی خدمت دی توفیق رب انہوں دے گا جہدے تے رب راضی ہوئے گا۔ باقی انج نہ نسیا کرو کوئی زبردستی تھوڑے کولوں نہیں، یونس بھائی اعلان کردا بھی دیو بھی سانوں تے سنتا پڑھ کے جاؤ، انج نہ جایا کرو۔ اللہ پاک دی ناراضگی ہوندی ہے جدوں بندہ ایویں خام خواہ اللہ تعالیٰ دے گھر چوں باہر نسے، رب نے کہنا اچھا میرے گھر تو یہ تنگ سی تے میں بھی ہن جنت انہاں واسطے تنگ کر دینا۔ یوسف علیہ السلام دی میں گل سنا رہا کہ میری گل نہ سمجھنا، جاؤ اپنے گھراں دے اندر اج میں دے چھڈیے رہائی،
خوشیاں کر دی گھراں دے اندر، خوشیاں کر دی گھراں دے اندر، تے ٹر گئی دنیا ٹر گئی خلقت ساری۔ یوسف دے حق وچ دعاواں کر دے، یوسف دے حق وچ او دعاواں کر دے، تے نالے شکر گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی سخاوت دا حال اے سی، ایک دفعہ وزیر کہن لگے بادشاہ سلامت دیکھو نا ہون تے اپنے کو کنک بہت زیادہ ہے، گندم بہت زیادہ ہے، فراوانی بہت زیادہ ہے، تے رج کے آپ روٹی کھایا کریے، آپ روٹی تے رج کے کھاندے نہیں، نہ آپ کھاندے ہو نہ سانو کھان دیندے ہو۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گل سنو، فرمایا جے میں رج کے کھاواں تے بھکھے یاد نہ آون، جے میں رج کے روٹی کھاواں تے بھکھے یاد نہ آون، کی جواب رب دے در تے جے اوتھے پکڑے جاون۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دی سخاوت دا حال۔ اور ایک دفعہ چلو جی باقی انشاءاللہ جناب واقع ہوئندہ جمعے، اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے۔